بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنڈت سدائے ہوئے جانور کی طرح آگے آگے چل پڑا۔ اس پر دہشت کا غلبہ تھا۔ وہ جب ایک بار پھر ٹیلوں کی بھول بھلائیوں میں داخل ہوئے، اس وقت رسد کے ذخیرے کو آگ لگانے والے ذخیرے میں داخل ہو چکے تھے اور تیل چھڑک کر آگ لگا رہے تھے۔ پنڈت آگے آگے چلا آ رہا تھا۔ عمران، نظام اوریزی اور قاسم بلخی کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ فاطمہ بھی ان کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ رشید دماغی غیر حاضری کیفیت میں ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ آخر وہ اس علاقے سے نکل آئے۔ تب انہوں نے دیکھا کہ شہر کی طرف سے آسمان سرخ ہو رہا تھا۔ پھر بلند ہوتے ہوئے شعلے بھی نظر آنے لگے۔ عمران نے گلا پھاڑ کر نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اور اپنے ساتھیوں سے ان کی زبان میں کہا، وہ دیکھو، اللہ کے شیروں نے کفار کی کمر توڑ ڈالی ہے۔ غزنی پر حملہ کرنے والوں کو ہمارے خدا نے یہیں خاک ستر کر دیا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ پنڈت کے منہ سے گھبرائی ہوئی آواز نکلی، شہر جل رہا ہے۔ یہ ہمارے خدا کا قہر ہے جو تم پر گرا ہے۔ عمران نے کہا، اپنی عبادت گاہوں میں بھی تم سفلی عیاشی سے گریز نہیں کرتے۔ اس ہندو لڑکی کی آہ نے تمہارے شہر کو آگ لگا دی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ انسانی قربانی فریب ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے اس لڑکی کو قربانی کے لیے اس طرح منتخب کیا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں زندہ رہنے دیں گے۔ ہم تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم رشی کو لے گئے ہیں۔ تمہارے راجا نے اس لڑکی کو ابھی نہیں دیکھا تھا۔ کوئی اور لڑکی لے آؤ اور اس کی قربانی دے دینا۔ ہم تمہاری فریب کاری پر پردہ ڈالے رکھیں گے۔ اتنی زیادہ رعایت اور جان بخشی کے باوجود تم نے کوئی گڑبڑ کی تو ان شعلوں کو دیکھ لو جو اس شہر کو آگ لگا سکتے ہیں۔ وہ تم جیسے 100 پنڈتوں کو زندہ جلا سکتے ہیں۔ پنڈت شعلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس پر جیسے غشی تاری ہوئی جا رہی تھی۔ شعلے بہت اوپر چلے گئے تھے۔ ان کے ساتھ شہریوں اور فوج کا شور و غوغا بھی سنائی دینے لگا تھا۔ پنڈت یوں بیٹھ گیا جیسے گر پڑا ہو۔ اس نے سر ہاتھوں میں لے لیا۔ عمران اور اس کے ساتھی تیزی سے چل پڑے۔ ہر کام خوش اسلوبی سے ہوتا جا رہا تھا۔ یہ خدائی مدد تھی۔ وہ دریا کے کنارے اس جگہ پہنچے جہاں جگ موہن کو انتظار کے لیے کہا گیا تھا۔ جگ موہن 4 گھوڑوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہاں سے کوئی پون میل دور گھوڑوں اور گاڑیوں کی آوازیں اور انسانوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ آگ بجھانے کے لیے پانی لے جا رہے تھے۔ شہر جل رہا ہے، جگ موہن نے گھبرا کر کہا۔ یہ آگ کیسے لگی؟ میرا گھر بھی جل رہا ہوگا۔ جل جانے دو، عمران نے کہا۔ تم اب اس گھر میں نہیں جا رہے، تم ہمارے ساتھ جل رہے ہو۔ اب اپنے آپ کو ہندو سمجھنا چھوڑ دو۔ ہمارے مذہب کا کرشمہ دیکھ لو۔ تمہاری معصوم بہن کو پنڈت قربانی کے لیے لے گیا تھا۔ میں نے اپنے خدا سے دعا کی تھی کہ مجھے ہمت اور جرأت دے کہ میں اس لڑکی کو بچا کر ثابت کر سکوں کہ سچا خدا مسلمانوں کا ہے۔ دیکھ لو، سارے شہر کو آگ لگ گئی ہے اور تمہاری بہن تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ اسے ہم دیوتاؤں سے چھین لائے ہیں۔ اوہ میری بہن، جگ موہن کے منہ سے نکلا اور وہ دوڑ کر اپنی بہن سے لپٹ گیا، مگر وہ لاش کی طرح کھڑی رہی۔ جگ موہن کے بلانے اور جھنجھوڑنے کے باوجود اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اسے تمہارے پنڈتوں نے اس اثر والی کوئی دوائی پلا رکھی ہے، عمران نے کہا۔ صبح تک اسی حالت میں رہے گی۔ ہمارا سفر بڑا لمبا ہے۔ بہن کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھاؤ اور چلو۔ جگ موہن نے رشی کو اپنے آگے سوار کر لیا اور فاطمہ کو عمران نے اپنے گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اوریزی اور بلخی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ کشتیوں کے پل سے نہیں گزر سکتے تھے۔ وہاں سنتریوں کا خطرہ تھا۔ انہوں نے ایک جگہ دیکھ لی جہاں دریا کا پاٹ بہت چوڑا اور گہرائی کم تھی۔ وہ دریا پار کر گئے۔ انہوں نے پیچھے دیکھا، اب شعلے درختوں کو بھی جلا کر آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ یہ آگ ہمیں یہ فائدہ دے گی کہ کسی کو ادھر ادھر کی ہوش نہیں رہے گی، عمران نے کہا۔ راجہ جے پال کی اپنی بیٹیاں اغوا ہو گئیں تو وہ انہیں بھی نہیں ڈھونڈے گا۔ صبح طلوع ہوئی تو جہاں 1.5 میل کے علاقے میں راجہ جے پال کی فوج کی رسد اور جنگی سامان کے انبار لگے ہوئے تھے، وہاں راکھ کے ڈھیر پڑے تھے۔ درخت بھی جل گئے تھے۔ ان میں سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ لوگ ابھی تک اس پر پانی پھینک رہے تھے کیونکہ یہ راجہ کا حکم تھا۔ مسلمانوں کے گھر لوٹے جا رہے تھے۔ راجہ نے رات کو ہی حکم دے دیا تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی لو اور وہاں سے جتنی نقدی اور زیورات ہاتھ آئیں سرکاری خزانے میں جمع کرا دو اور فوج کے کام کا جو سامان ملے اٹھا لاؤ۔ رات کو جب عمران اور اس کے ساتھی بڑے پنڈت سے رشی کو چھین کر لے گئے تو پنڈت شہر کی طرف چل پڑا۔
وہ آگ سے بے نیاز اپنے مندر میں گیا اور اپنے 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر آگ کی طرف چلا گیا۔ شہر کی ساری آبادی باہر آ گئی تھی۔ شعلوں کی روشنی میں ہر انسان نظر آ رہا تھا، ان میں عورتیں بھی تھیں۔ پنڈت اور اس کے آدمی عورتوں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ پنڈت ایک جگہ رک گیا، اس نے اپنے آدمیوں کو ایک نوجوان لڑکی دکھائی اور خود پرے ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد کسی طرف سے گھوڑا گاڑیاں دوڑتی آئیں۔ عورتیں راستے سے ہٹنے کے لیے ادھر ادھر ہٹیں۔ پنڈت کے ایک آدمی نے اس لڑکی کو پکڑ لیا جو پنڈت نے انہیں دکھائی تھی۔ دوسرے آدمی نے لڑکی کی ناک پر کپڑا رکھ دیا اور اسے دھکیلتے گھسیٹتے ہوئے اندھیرے میں لے گئے۔ انہیں کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ وہاں سے اٹھا کر مندر میں لے گئے اور صبح طلوع ہونے سے پہلے اسے ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دیا، جہاں وہ رشی کی طرح سب کچھ دیکھتی تھی، مگر اس کا دماغ سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہندو مت نہ کبھی مذہب کہلا سکتا ہے، نہ یہ آج مذہب ہے۔ یہ توہمات، رسومات اور تعصبات کا مرکب ہے، جسے اس کے پیشواؤں نے مذہب کہہ دیا تھا۔ اس نام نہاد مذہب میں خدا کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ نہتوں، کمزوروں، بچوں اور عورتوں کا قتل و غارت، حیوانی جذبات پرستی، دھوکہ فریب اور وعدہ شکنی اس مذہب کے اصول ہیں۔ اس کے پیشواؤں نے اپنی عیاشی کے لیے ایسے ایسے توہمات پیدا کیے جو ان کے پیروکاروں کے ذہن اور دل پر غالب آ گئے اور خدا کی بہت سی شکلیں گھاڑ لی گئیں۔ لہذا چاند اور سورج گرہن، سیلاب، آگ، سانپ، بندر اور آسمانی بجلیوں وغیرہ کو انہوں نے مختلف دیوتاؤں سے منسوب کر کے ان کی پوجا شروع کر دی۔ آج تک یہ قوم سانپ کی پوجا کرتی ہے۔ راجہ جے پال اس آگ کو جو بٹھنڈا کے جانبازوں نے لگائی تھی اپنے دیوتاؤں کا قہر سمجھتا تھا، اور یہ بھی کہتا تھا کہ یہ غزنی کے جاسوسوں کی کارستانی ہے۔ وہ 2 طرح کی باتیں کرتا تھا۔ کبھی کہتا، پنڈت کو بلاؤ، دیوتا سخت ناراض ہیں، ایک کی بجائے 2 لڑکیوں کی قربانی دو فوراً، جلدی۔ اور اس کے ساتھ ہی چلا چلا کر کہتا، مسلمانوں کے گھر جلا دو، ان کے گھر لوٹ کر فوج کو دے دو، ان کی عورتوں کو میرے سامنے لے آؤ۔ دیوتاؤں پر اس کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ وہ جانباز جو رسد کے ذخیرے اور اس کے دل میں جو آگ لگا گئے تھے، وہ اس کی دسترس سے دور چلے گئے تھے۔ اس کے سامنے 5-6 مسلمان لڑکیاں کھڑی تھیں جو اسے پیش کی گئی تھیں۔ یہ شریف گھرانوں کی بیٹیاں تھیں جو مسلمانوں کو سزا دینے کے طور پر گھروں سے زبردستی راجہ کے پاس لے جائی گئی تھیں۔ راجہ تخت پر بیٹھا لڑکیوں کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جن میں طنز بھی تھی اور ہوس بھی۔ خوش قسمت ہو کہ خوبصورت ہو، راجہ جے پال نے لڑکیوں سے کہا، ورنہ میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتا جس سے تمہاری قوم عبرت حاصل کرتی۔ میں تم پر رحم کرتا ہوں، تمہیں راج محل میں رکھا جائے۔ اپنے مذہب کو بھول جاؤ۔ جس روز تمہارے گھر والے ہمیں آ کر بتا دیں گے کہ آگ کس نے لگائی تھی، اس روز تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس وقت تک تم، راجہ تنزیہ ہنسی ہنس پڑا، ہمارا مذہب تمہارے مذہب کی طرح اتنا گھٹیا نہیں کہ ہم اسے تمہارے حکم سے بھول جائیں۔ ایک لڑکی نے کہا، بکواس بند کرو لڑکی۔ ایک درباری نے گرج کر کہا، تم مہاراج کے دربار میں کھڑی ہو، مہاراج ہمارا خدا نہیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا، کمزوروں اور عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والا مہاراجہ اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اس کی عزت کریں۔ یاد رکھ مہاراجے، ہم ہنسی خوشی تمہارا ظلم و ستم سہ لیں گی، مگر تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ تو زندہ جلے گا، تیرا کوئی دیوتا تجھے بچا نہیں سکے گا۔ تو 2 بار شکست کھا چکا ہے، ایک نہیں 1000 لڑکیاں اندر دیوی کے قدموں میں ذبح کر دے۔ شکست تیرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ تو ہمیں سزا دے رہا ہے، ہمارا خدا تجھے سزا دے گا۔ لے جاؤ انہیں، راجہ جے پال نے حکم دیا۔ سپاہی لڑکیوں کو دھکیلتے گھسیٹتے لے گئے۔ سلطان محمود غزنوی خراسان اور بخارا کو سلطنت غزنی میں شامل کر چکا تھا، مگر خانہ جنگی رکی نہیں تھی۔ اس وقت خلافت بغداد کی گدی پر القادر باللہ عباسی بیٹھا تھا۔ اسلامی نظام کے مطابق تمام مسلمان سلطنتیں اور چھوٹی بڑی ریاستیں خلافت کے تحت آتی تھیں اور خلیفہ کے حکم کی تعمیل ان کے فرائض میں شامل تھی، مگر اقتدار کی ہوس اور توسیع پسندی نے مسلمان حکمرانوں کے دلوں سے خلافت کا احترام نکال دیا اور آپس میں عداوت پیدا کر دی تھی۔ خلافت برائے نام مرکز بن کے رہ گیا تھا۔ سبکتگین نے خلافت سے رشتہ نہیں توڑا تھا۔ محمود نے بھی خلافت کی عظمت کو برقرار رکھا۔ خراسان اور بخارا کو سلطنت غزنی میں شامل کر کے سلطان محمود نے خلیفہ کو ان الفاظ کا پیغام بھیجا، قوم نے پہلی خانہ جنگی میں جو زخم کھائے ہیں وہ ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے کہ مجھے پڑوس کے مسلمان حکمرانوں کے خلاف
ایک اور جنگ لڑنی پڑی۔ انہوں نے سلطنت کے حصے بکھرے کرنے شروع کر دیے تھے اور خود ہی حکمران بن بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں صلح و صفائی کے پیغام بھیجے، انہیں غیر مسلموں کے ہاتھوں میں کھیلنے سے روکا، مگر میری امن پسندی کو انہوں نے میری بزدلی سمجھا۔ انہوں نے حالات اتنی جلدی خراب کر دیے کہ میں آپ سے حکم نہ لے سکا۔ مجھے فوری طور پر جنگی کارروائی کرنی پڑی۔ یہ بظاہر خوشخبری ہے کہ میں نے خراسان اور بخارا کو ان باغیوں اور غداروں سے چھین کر سلطنت غزنی میں شامل کر لیا ہے، مگر میں اسے خوشخبری نہیں سمجھتا۔ یہ ایک قومی المیہ ہے کہ ہم آپس میں لڑے اور دونوں طرف وہ فوج ضائع ہوئی ہے جس سے ہمیں سلطنت اسلامیہ کا تحفظ کرنا تھا اور اسلام کے فروغ کے لیے کفرستان کو اسلام کے پرچم تلے لانا تھا۔ میں مرد میدان ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری عمر میدان جنگ میں گزر جائے گی اور میری لاش کسی محاذ سے اٹھائی جائے گی۔ خدشہ یہ کہ میں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا تو میرا جہاد رائیگاں جائے گا اور میں خدا کے حضور سرخرو نہیں ہو سکوں گا۔ میں اپنی سلطنت کی توسیع نہیں، اسلام کا فروغ چاہتا ہوں۔ مجھے تاج سر پر رکھ کر تخت پر بیٹھنے کی مہلت ہی کب ملے گی؟ مجھے ہندوستان کے بت للکار رہے ہیں۔ راجہ جے پال ہندوستان کی تمام ریاستوں کی فوجوں سے غزنی پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ میں اس کی طرف بڑھتا ہوں تو میرے مسلمان بھائی میری پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہندو اور مسلمان ایک ہو گئے ہیں۔ کیا آپ سامانیوں، تبرستانیوں، غوریوں اور ایل خانیوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم سب ایک امت ہیں؟ کیا وہ آپ کی بات ذہن نشین کر لیں گے کہ مرکز سے ٹوٹ کر کوئی ایک بھی مسلمان ریاست باقی نہیں رہ سکے گی؟ سلطنت غزنی کی مالی حالت اچھی نہیں رہی۔ آپ میری مالی مدد نہیں کر سکتے، نہ میں آپ سے مالی مدد مانگوں گا۔ میرے لیے دعا کریں، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ بغداد سے خلیفہ القادر باللہ عباسی کا جواب آیا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کومنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔